بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ تمام دوست احباب خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ سب پہ اپنا خاص رحم و کرم و فضل نازل فرمائے، سب کی مشکلاتوں کو آسان فرمائے۔ تو جی ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم معلومات لے کر آیا ہوں۔ وہ معلومات کون سی ہے؟ 5 اور 6 تاریخ کی درمیانی شب کو چاند گرہن ہونے والا ہے۔ 5 اور 6 جون کو درمیانی شب، 5 تاریخ درمیانی شب 10:45 سے شروع ہوگا چاند گرہن، اور 12:30 تک یہ جاری رہے گا، اور یہ جو چاند گرہن ہے 6 جون تک رہے گا۔ اور اس کے علاوہ میں اور ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ سورج گرہن بھی اسی مہینے کی 21 جون کو ہوگا، جو کہ 96% تک پاکستان کے اندر دیکھا جائے گا۔ یہ دونوں جو چاند گرہن اور سورج گرہن نظر آنے والے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے آگاہ رہیں، اور ان موقع پر اللہ رب العزت کے حضور کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور چاند اور سورج کی جو نماز ہے وہ اس ٹائم اس موقع پر اپنے آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اور اس دعا کے اندر آپ نے نماز کے بعد دعا کرنی ہے، اور دعا کے اندر لمبی لمبی دعائیں کرنی ہیں۔ تو جی ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب چاند گرہن ہو تو جو حاملہ خواتین ہیں ان کو بہت ساری احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل یہ ٹھیک کہا جاتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، بلکہ ایسے موقع پر اللہ رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوب فرمان سماعت کر لیجئے۔ کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی وفات پا جاتا ہے یا کسی پر ظلم ہوتا ہے تو چاند گرہن یا سورج گرہن ہوتا ہے۔ یہ بالکل قطعاً غلط تصور کیا جاتا ہے، بلکہ نہیں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہٰذا جب چاند گرہن یا سورج گرہن ہو تو اللہ کے حضور کثرت کے ساتھ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ نماز 2 رکعت نماز کسوف چاند کی نماز، نماز خسوف سورج کی نماز، یہ نماز آپ ادا کریں، اور جس طرح کریم آقا علیہ السلام اس موقع پر کیا کرتے تھے وہ اعمال کریں۔ دوسرے کہنے والے کہتے ہیں کہ اس موقع پر عورت جو حاملہ خواتین ہے اس کے ہاتھ میں چھری نہیں دینی چاہیے یا تیز دار آلہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جب وہ چیزیں کاٹے گی، چاند گرہن یا سورج گرہن ہوگا تو بچہ جو ہے اس کی انگلیاں کٹی ہوں گی۔ یہ بالکل قطعاً غلط ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی موقع پر عورت کو کھانا نہ بنانے دیا جائے، یہ بھی بالکل غلط ہے، وہ بالکل بھوکی رہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس طرح کی باتیں من گھڑت باتیں ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ، ان کا سلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایسے موقع پر کریم آقا علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیجئے کہ کثرت کے ساتھ لمبے اللہ کے حضور سجدے کیجئے، کیونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ چاند اس زمین کا رکھوالا ہے، چاند اس زمین کا رکھوالا ہے، لیکن جب ساری زمین کا، سارے جہاں کا رکھوالا ہے، چاند اور سورج کے درمیان جب زمین آ جاتی ہے تو پھر سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر جو حاملہ خواتین ہیں ان کو چاہیے گوشت کا صدقہ کریں، لال دال یا کوئی لال چیز ہو اس کا ضرور اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس کا
101 مرتبہ ورد کریں، انشاءاللہ بفضل خدا جو حاملہ خواتین اس موقع پر یہ عمل کریں گی وہ ہر شرور و نقصان و بیماری سے محفوظ رہیں گی۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو چاند گرہن کا وظیفہ بتایا ہے، اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، ہماری تمام مشکلاتوں کو آسان فرمائے، دین و دنیا کی عزتوں سے ہم سب کو نوازے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔